پاکستان اسلام کے نام پر بنا. کون سا پاکستان کا مسلمان ہے جو یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں اسلام نہیں ہونا چاہیے؟ مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے. 1977 کی ختم نبوت تحریک میں یہ جو یہاں کا شاہی بازار ہے بدنام زمانہ، اس میں تحریک نظام مصطفیٰ کا جلسہ کیا اور اس بازار کی طوائفیں اس کی میزبان بنی، اور مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ کو اس میں مہمان کے طور پر بلایا گیا اور حضرت تشریف لے گئے. تو کسی نے ان کو کہا، اخبار نویسوں نے، اس زمانے میں تو صرف صحافی ہوتے تھے، پرنٹ میڈیا ہوتا تھا، آج کے زمانے کا جدید میڈیا تو تھا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ نظام مصطفیٰ کی تحریک چلانے والے مولوی ہیں، یہ پاکستان میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام لانا چاہتے ہیں، اور اگر یہ نظام آ گیا تو سب سے پہلے تمہیں لٹکائیں گے جو یہاں جسم فروشی کرتی ہو. تمہیں پتہ ہے اس کی سزا کیا ہوگی؟ یہ بھی ایک الگ چیپٹر ہے کہ اسلام کے نظام کو اس کی سزاؤں کے تعارف کے طور پر پیش کرنا، یہ بھی غلط حکمت عملی ہے، لیکن یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. تو ان طوائفوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا ہماری دلی تمنا ہے کہ اسلام آئے، اسلام کا نظام اس ملک میں آئے، ہماری دلی تمنا ہے. ہمیں لٹکاتے ہیں تو لٹکا دیں، ہماری نسلیں تو اس گندے بازار سے نکل جائیں گی، اور یہ صرف دین اور اسلام کی وجہ سے ہو سکتا ہے. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، اسلام. مجھے بتائیے، آج اسلام کے راستے میں مولوی رکاوٹ ہے؟ آج اسلام کے راستے میں علماء رکاوٹ ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی عدالت سے انصاف نہیں ملتا، لوگ کہتے ہیں تھانے کچہری میں بیٹھا ہوا تھانے دار ہم سے ظلم کرتا ہے، رشوت لیتا ہے. لوگ کہتے ہیں وابڈا کے دفتر جاؤ، پانی کے دفتر جاؤ، گیس کے دفتر جاؤ، آپ کا میٹر رشوت کے بغیر نہیں لگتا. لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا فلاں کام رشوت کے بغیر نہیں ہوتا. مجھے بتائیے یہ 70-75 سالوں میں، کون صدی میں یہاں پر جن لوگوں نے حکومت کیا وہ کیا علماء تھے؟ یہی وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم پاکستان کو مثالی اسلامی جمہوریہ بنائیں گے. اسلام نہیں آیا تو پاکستان میں سوائے بربادی کے کچھ بھی نہیں آیا. آج کلیدی عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں قادیانی، انہوں نے اپنے عقیدے کو چھپا رکھا ہے، اپنے اندر کی خباثت کو چھپا رکھا ہے. یہ کانفرنس ہے، یہ پروگرام جمعیت علماء اسلام اس بات کا عہد کیے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ ہم تمہاری آنے والی نسلوں تک تمہارا تعاقب کریں گے. 1974 میں جس طرح ہمارے اکابر نے محنت کر کے اللہ کے فضل و احسان سے تمہیں اسلامی دنیا سے الگ کھڑا کیا، تمہاری شناخت الگ بنائی، اور یہ بتایا کہ غلام احمد قادیانی کے پیروکار رسول اللہ کے غدار ہیں، مسلمان نہیں، مسلمانوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں. اسی طرح مستقبل میں انشاءاللہ العزیز تمہیں یہ اسلام کے دامن رحمت میں آنا پڑے گا یا تمہیں یہ سرزمین چھوڑنی پڑے گی. کوئی تیسرا راستہ نہیں. یا آئین پاکستان کو تسلیم کر لو یا پھر وہاں چلے جاؤ جہاں تمہارے آقا رہتے ہیں. یہ محمد رسول اللہ کے غلاموں کی سرزمین ہے، یہاں آقا کا نظام ہی چلے گا انشاءاللہ.